سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم آمین ثم آمین۔ الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا میرے ساتھ مل کر آپ صدہا شکر ادا کیجئے۔ اللہ رب العزت ہماری غفلتیں، جہالتیں، ظلمتیں، سیاہکاریاں، گناہوں کو نظر انداز فرما کر ہمیں پھر بھی اللہ تعالیٰ ہماری پردہ پوشی فرما کر ہم پر کرم فرما رہا ہے اور ہمیں اپنے ذکر کے لیے، اپنی یاد کے لیے در مصطفیٰ پر بٹھا رہا ہے۔ اور یہ کرم بالا کرم ہے، آپ کو پتہ ہے یہ بات، یہ نور علی نور ہے کہ اللہ رب العزت ایک ہماری پردہ پوشی فرماتا ہے اور پھر ہمیں اپنی رضا کا اور اتباع مصطفیٰ کا راستہ بھی دکھا رہا ہے۔ تو یہ نشانی ہے اس بات کی کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ ہمارے لیے کھلا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت دعا کیجئے، یا اللہ کریم ہم پورے کے پورے تیرے دین میں داخل ہونے والے بن جائیں، دامن رحمت مصطفیٰ میں ہم چھپنے والے بن جائیں، تاکہ دنیا میں ہمیں دامن رحمت مصطفیٰ مل جائے اور حشر میں ہمیں شفاعت مصطفیٰ مل جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میری نیت ہے، اس لیے میں نے آپ کو بتائی کہ آپ بھی یہ نیت کر لیں، تاکہ جیسے ہم یہاں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح ہم حشر میں بھی مل کر بیٹھنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اٹھنے والے بن جائیں۔ جیسے اللہ نے دنیا میں ہمیں بابرو رکھا ہوا ہے، ایسے اللہ آخرت میں بھی ہمیں سرخرو رکھے۔ جس نیت سے آپ بیٹھیں گے نا، وہی اجر لے کر آپ اٹھیں گے۔ تو اس لیے میں آپ کو حسین اور اعلیٰ نیتیں کرواتی ہوں، تاکہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ میں نے اس وقتی کام سے اپنی دائمی آخرت کو سنوارنا ہے، اور اس وقتی کوشش سے میں نے اپنا دائمی ایمان کمانا ہے اور رحمان کو منانا ہے اور شفاعت مصطفیٰ کو پانا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو حدیث مبارکہ جو چل رہی ہے، میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ حدیث ہمارے دل، دماغ اور ہماری روحوں میں اس کو نور بن کے چلنا چاہیے، تاکہ ہمارے جو من کے اندر شیطان فطور ڈالتا ہے نا، وہ اس نور سے دور ہو جائیں۔ اس لیے حدیث کو چلائیں، اپنے دل اور دماغ میں چلانا سیکھیں۔ یعنی دنیا کی باتیں دل دماغ میں دہرانے کی بجائے حدیث شریف کو اور آیت مبارکہ قرآن پاک کی، اس کی اپنے دل دماغ میں ہوائیں چلائیں اور اس کی نور کی برسات کو اپنے دل دماغ پر نازل کریں، تاکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطیع اللہ اطیع الرسول والے بن جائیں۔ تو فصل ہے فی الاسلام، یعنی کہ اسلام کا بیان ہو رہا ہے، اور جو حدیث مبارکہ ہم نے جس کی سعادت اور جس کی ہم نعمت اور خیرات حاصل کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے، یہ حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ، یعنی کہ وہ گواہ ہیں، وہ راوی ہیں اس کے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ بھی بات یاد رکھیں کہ فرمان مصطفیٰ در حقیقت فرمان خدا ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا، اللہ کی طرف سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے من میں القاء ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ تو پھر اس میں آپ جو پہلا پوائنٹ ہے ذرا اس کو نوٹ کریں۔ یہ حدیث مبارکہ القاء ہے اور قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، فرمان ہے۔ تو یعنی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں جو کچھ ہے وہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اللہ کا ایک اصول ہے، ضابطہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، رابطہ ہے۔
لیکن اس رابطے کو، اس راستے کو، اس اصول اور ضابطے کو نافذ کیسے کرنا ہے، یہ ہمیں در مصطفیٰ سے پتہ چلتا ہے۔ اس لیے پھر حدیث مبارکہ آتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احکام کی ہمیں تشریح کر کے تفصیل، اس کی تفسیر ہمیں سمجھاتے ہیں۔ جیسے قرآن میں اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ہے ہمارے لیے کہ پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ قرآن پاک کی آیات ہے نا کہ اللہ کے نزدیک صرف ایک ہی دین ہے، وہ ہے اسلام۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے قول سے، فعل سے، کردار سے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اسلام ہے کیا، اور اسلام میں داخل کیسے ہونا ہے، اور اسلام ہی کے گھر میں کیوں رہنا ہے، اور اس کی بنیادوں کو کیسے بنانا ہے۔ تو یعنی جو حکم الہی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کی تعمیر کا طریقہ ہمیں حدیث مبارکہ سے اپنے الفاظ مبارک میں سمجھاتے ہیں، اور وہی حدیث کہلاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھاتے ہیں عمل کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو حدیث کی امپورٹنس یہاں سے بتا رہی ہوں کہ حدیث کیوں امپورٹنٹ ہے۔ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم قرآن پر کبھی بھی عمل کر نہیں سکتے جب تک ہمارے پاس حدیث مبارکہ نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ ہم اللہ کے احکام کو خود سے سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ کے احکامات کو وہی ہم تک پہنچائے گا، ہمیں سمجھائے گا، جو اللہ کا خاص بندہ ہوگا، اللہ کا نور سے، جو اللہ تعالیٰ نے جس کو اپنے نور سے سجایا ہوگا، اور جس کو اللہ رب العزت نے اسوہ حسنہ بنایا ہوگا۔ تو اس لیے ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس قرآن بھی ہے اور ہمارے پاس در مصطفیٰ بھی ہے، کہ ہم یہ جو بیٹھے ہیں نا، ہم اصل میں آپ کو بتاؤں اپنے اسلام کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، جو نیت میں لے کے بیٹھتی ہوں، تعمیر۔ اور آپ دیکھیں تعمیر رفتہ رفتہ ہوتی ہے، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ آپ ایک دم سے کوئی عمارت کھڑی نہیں کرتے، اگر کریں گے تو وہ کھوکھلی ہوگی، ہے نا، وہ گر جائے گی۔ ادھر ہوا چلی، ادھر آپ کو مصیبتیں، مشکلات اللہ نہ کرے زندگی میں آئیں تو آپ فوراً گر جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے دھیرے 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 محنت کر کے، مجاہدہ کر کے، آپ نے دن رات کر کے ایک کوئی چیز تعمیر کی ہوگی تو آپ کو قدر بھی ہوگی کہ میں نے اس کو سنبھالنا بھی ہے، اس کو بچانا بھی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس وقت جو ہم کر رہے ہیں نا، ہم پڑھ نہیں رہے، ہم اپنے ایمان کی تعمیر کر رہے ہیں۔ اور آپ کی خوش نصیبی پہ قربان جاؤں کہ ہم تعمیر بھی کہاں سے لے رہے ہیں؟ نور لے رہے ہیں در مصطفیٰ سے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ مجھے تو اس پہ وجد آ گیا جب میں لکھ رہی تھی کہ ہم اپنے ایمان کی تعمیر خود سے نہیں کر رہے، ہم بارگاہ مصطفیٰ سے نور، خیرات، رحمت، برکت، عزت، رہنمائی، محبت، اللہ کی چاہت لے کر اپنے ایمان کا راستہ ایک تو بنا رہے ہیں، جنت کا راستہ بنا رہے ہیں، ایک تو جنت کا راستہ بنا رہے ہیں، اور ایک ہم اپنے ایمان کی تعمیر کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں بالکل اسی طرح جس طرح قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر فرمائی تھی۔ آپ نوٹ کریں یہ پوائنٹ، یہ کتنا امپورٹنٹ پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ کعبے کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی نا، تو یہ اللہ نے ذکر قرآن پاک میں فرمایا ہوا ہے۔ پتہ ہے اس کے پیچھے کوئی راز ہے۔ دیکھیں اللہ کا کوئی لفظ بے معنی نہیں ہوتا قرآن میں، یہ پوائنٹ نوٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کعبے میں تعمیر کا قرآن میں تعمیر کا ذکر کیا ہوگا نا، کہ کعبہ شریف کو تعمیر کیا ابراہیم علیہ السلام نے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے انہوں نے کعبہ تعمیر کیا، تم ایمان کی تعمیر کرو۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں۔ اور ایمان کی تعمیر کہاں سے کرو؟ در مصطفیٰ سے کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیں جیسے اپنی بیٹے اسماعیل کو ساتھ رکھا تھا، تو اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہوتے ہیں کہ اپنی اولاد کو بھی ایمان سکھاؤ، پہلے اپنے گھر والوں کو۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ ہم نے اگر دین سیکھنا ہے یا پھیلانا ہے، پہلے ہم خود، پھر ہماری اولاد، اور پھر ہم ارد گرد کے لوگوں کو وہ روشنی، وہ نور دیتے ہیں۔ پہلے اپنا من روشن کرو، اپنا گھر روشن کرو، پھر وہ علاقہ، وہ لوگ، وہ بستی، پھر سب تک وہ نور جہاں تک ہو سکے اس کو پہنچاؤ۔ اور الحمدللہ ہم بھی یہی دین کا کام کر رہے ہیں، اور ہم اپنی کہتے ہیں نا بخشش کا سامان کر رہے ہیں۔
تو ایمان اسلام کا اللہ رب العزت نے دیکھیں، یہ گہرا پوائنٹ نوٹ کریں، اللہ رب العزت نے دیکھیں ہمیں اسلام کا گھر دنیا میں دیا نا، تو جو اس گھر میں رہے گا پھر آخرت میں اسے دارالسلام، اللہ کی ایک جنت کا نام ہے دارالسلام، جہاں اللہ رب العزت اپنا دیدار کروائے گا۔ آپ سوچیں ذرا، آپ سوچ نہیں سکتے کہ بندہ سوچے تو لرزہ طاری ہو جاتا ہے، روح پر خشیت دل پر اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ جنت تک اللہ نے ہمیں پہنچانے کے لیے دنیا میں ہمیں اسلام کا دین دیا ہے کہ آج اس اسلام کے گھر کے اندر رہو گے نا، قرآن کا دیدار کرو، حدیث شریف سے نور لو، ایمان کی تعمیر کرو، تو کل تم اپنے رب کا دیدار کرنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ رضائے خدا، اتباع مصطفیٰ، من پاک نیت صاف، جیسے جیسے ہم کرتے جائیں گے نا تو دھیرے دھیرے پھر ہمارے درجے بھی بلند ہوتے جائیں گے۔ یہ پوائنٹ میں ہمیشہ آپ کو بتاتی ہوں، جب ہم کہتے ہیں نا من پاک نیت صاف، جب ہم کہتے ہیں نا مجاہدہ، جب ہم کہتے ہیں نا اللہ کے راستے میں کوشش کرنا اور رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ کی طرف جانا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم اپنے درجے مسلمین سے متقین، متقین سے مومنین، مومنین سے صالحین، محسنین، مصطفین، مخلصین تک جا رہے ہیں، اور پھر ایک دن ہم دارالسلام اس جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اگر ہم تواتر کے ساتھ چلتے رہے نا، اسی طرح استقامت کے ساتھ چلتے رہے، ادھر ادھر نہ دیکھا، میرے حالات، میرے واقعات، میرے جذبات، میری خواہشات، میرے معاملات، میرے مفادات، یہ نہیں دیکھنے، سیدھا چلتے جائیں۔ جب ہم سیدھا چلتے جائیں گے تو ہمارا پتہ کہاں پہ ہماری بس رکے گی، زندگی کا جب انجام ہوگا تو کہاں پہ ہوگا؟ دارالسلام۔ اور پھر رب کی طرف سے صدا آتی ہے، سلام قولا من رب رحیم۔ تو اسلام پر عمل کرتے کرتے اتنا پاک ہو گیا، اتنا نورانی ہو گیا، اتنا رب کا مقرب ہو گیا، اتنا تقوی والا ہو گیا، اتنا اطاعت گزار ہو گیا کہ تیرا رب کہہ رہا ہے سلام قولا من رب رحیم۔ یہ اسلام کا گھر ہمیں اپنے رب کے سلام تک لے جائے گا، اور جو رب کے سلام کا حقدار ہوگا نا، پہلے فرشتے اس کو سلام کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے حشر میں جب ہم جائیں گے تو پہلے فرشتے ہمیں کہیں گے کہ سلام علیکم، تم پر سلام ہو۔ آپ سوچیں یہ اسلام کا گھر جس میں ہم داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کہاں تک ہمیں کہاں تک لے کر جائے گا۔ اسی لیے تو شیطان ہمیں داخل ہونے نہیں دیتا، یہ پوائنٹ نوٹ کریں۔ شیطان کہتا ہے اسلام کے اعمال کر لے لیکن اسلام کے گھر میں نہ رہنا۔ یہ گہرا پوائنٹ نوٹ کریں، کیونکہ شیطان کو پتہ ہے اگر یہ اسلام کے گھر میں داخل ہو گئی تو یہ تو کل کو دارالسلام میں بھی داخل ہو جائے گی۔ اس لیے، اور کل کو اسے فرشتے سلام کریں گے، کل کو تو اسے رب سلام کرے گا۔ تو شیطان تو کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ آپ کی اتنی عزت افزائی ہو، آپ کو یہ درجے اور مقامات ملے۔ تو ہم کیا کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اسلام کے گھر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ موت سے پہلے میں کہتی ہوں اگر ہم اسلام کے گھر میں پورے کے پورے، یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں، یہ آسان نہیں ہے کہ میں راتوں رات داخل ہو گیا، نہیں، جو راتوں رات داخل ہوتے ہیں نا وہ صبح ہونے سے پہلے نکل جاتے ہیں۔ اس لیے اسلام کے گھر میں پورے کا پورا داخل ہونا کا مطلب ہوتا ہے صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ۔ میں سر سے لے کے پاؤں تک میری زندگی کا ہر پہلو، یہ پوائنٹ نوٹ کریں، میری زندگی کا ہر پہلو اسلامی ہو، شرعی ہو، دینی ہو، ایمانی ہو، نورانی ہو، روحانی ہو، وجدانی ہو، اور رب کی طرف روانی ہو، اور کوئی بھی چیز میرے راستے میں مجھے اس سے روح گردانی نہ کروائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے میں آپ سے بار بار کہتی ہوں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ آپ کا میرے سے ملنا، میرا آپ سے ملنا ضروری ہے، کیونکہ یہ مجاہدہ انسان ہی انسان کے ساتھ بیٹھ کے کرتا ہے۔ اب آپ سوچیں اگر آپ کی یہ سوچ ہو میں گھر بیٹھ کے کر لوں گی، میں گھر بیٹھ کے پڑھ لوں گی، آپ سوچو اگر گھر بیٹھ کے آپ پڑھ سکتے ہوتے، خود کر سکتے ہوتے،
سب سے پہلے یہ روایت، یہ سنت اللہ نے قائم کی ہے، اللہ نے اپنا رسول بھیجا. یہ پوائنٹ نوٹ کریں. آپ سمجھ رہے ہیں، انسان کا وسیلہ انسان ہی ہوتا ہے. آپ خود اپنے دماغ سے نہ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں نہ حدیث کو سمجھ سکتے ہیں. اگر ایسا ہو سکتا ہوتا تو پھر تو رسول کی ضرورت ہی نہیں تھی. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ پھر ہر کوئی کتاب لے کے بیٹھا ہوتا، ہر کوئی اپنے طور پہ حدیث لے کے سمجھ رہا ہوتا، میرا خیال ہے اس کا یہ مطلب ہے، اور آپ پتہ ہے پھر اس کے کروڑوں مطلب نکلے ہوتے، قرآن کے بھی اور حدیث کے بھی. اب تک ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں پھر بھی 73 فرقے ہیں، آپ اندازہ کریں. تو اگر ہر کوئی خود ہی بن جاتا ایکسپرٹ تو پھر تو پتہ نہیں کیا ہوتا حال اسلام کا، قرآن کا، جو اب بائبل کا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے بائبل انجیل جو ہے اس کی کیوں اتنی اس کے اندر اس کے رد و بدل ہو گیا؟ کیونکہ وہ رسول کو نہیں، اپنے رسول کو نہیں مانتے، صرف بائبل کو مانتے ہیں. اور انہوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ اپنے مطابق کے مطلب، معنی، مفہوم نکالے ہوئے ہیں. یہ پوائنٹ نوٹ کریں. اس لیے وہ صرف مذہبی ہیں، ہم دینی ہیں. یہ پوائنٹ نوٹ کریں. وہ مذہبی ہو کے رہ گئے، ہم دینی ہیں. وہ رسمی ہیں، ہم اصلی ہیں، حقیقی ہیں. حالانکہ بائبل بھی اللہ کی طرف سے تھی، انجیل بھی اللہ کی طرف سے تھی، لیکن انہوں نے رد و بدل اتنے کر دیے کیونکہ وہ رسول کو، اس کے رسول کی تعلیمات کو اور احکامات کو نہیں مانتے تھے. تو یہ پوائنٹ نوٹ کریں کہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے رسول سب سے پہلے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے سنت، شریعت، طریقت، اطاعت، محبت کو نہیں مانا نا، تو پھر ہمارا حال بھی وہی ہوگا جو دوسروں کا ہوا ہے کہ وہ جو چاہے کرتے پھریں گے اور صرف پڑھیں گے اور اپنی منمانیاں کریں گے. اور جو صرف پڑھتے ہیں اور اپنی منمانیاں کرتے ہیں نا، وہ پھر کسی منزل اور مقام پر پہنچتے نہیں، کیونکہ وہ بے مرشد ہوتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور جس کا کوئی مرشد نہیں ہوتا اس کا پھر شیطان آگے ہوتا ہے اس کو ورگلانے کے لیے اور اس کو بہکانے کے لیے. تو اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے یہ سمجھا رہا ہے، اسلام وہ لے کے آنا جو میرے محبوب نے تمہیں سمجھایا ہے. اپنی مرضی کے اسلامی نہ بن کے آنا کہ مجھے اسکارف اچھا لگتا ہے اور جب گرمی آتی ہے تو میں اتار دیتی ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کو ایسا اسلامی نہیں چاہیے جو مرضی کا اسلامی ہو. اللہ کو اسلام وہ چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، شریعت، طریقت، اطاعت، محبت کے وسیلے سے ہو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ان کے ذریعے سے ہو، ان کے اتھینٹک ہو، جسے کہتے ہیں نا کوئی گواہ ہو آپ کا. اسلام وہ قبول ہوگا جس کے گواہ محمد رسول اللہ. یہ پوائنٹ نوٹ کریں. جس کا گواہ اور رہنما محمد رسول اللہ ہے نا. دیکھیں اسی لیے تو کلمہ کمپلیٹ نہیں ہوتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر محمد رسول اللہ کے بغیر کلمہ کمپلیٹ نہیں ہوتا تو آپ سوچیں کہ آپ کا پھر ایمان کیسے کمپلیٹ ہوگا. نہ آپ کی اللہ کو شہادہ، نہ آپ کی شہادہ کمپلیٹ ہے، نہ اسلام کمپلیٹ ہے، نہ ایمان کمپلیٹ ہے، نہ آپ رحمان تک پہنچ سکتے ہیں جب تک وسیلہ مصطفیٰ محمد رسول اللہ کی بیچ میں آپ نے سنت، شریعت، ان کا وسیلہ جب تک نہ لیا آپ کہیں بھی پہنچ نہیں سکتے. پہنچنا تو بلکہ بعد کی بات ہے، آپ اسلام کے گھر کے اندر بھی نہیں جا سکتے کیونکہ شیطان آپ کو کبھی بھی جانے نہیں دے گا. شیطان جو ہے نا وہ بندے کو ورگلا کے اس کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے، اس کو ڈائیورٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے یہ رستہ ادھر نہیں ہے ادھر ہے. تو سیدھا چلنے والوں کو بھی وہ بہکا دیتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے سنت کے آگے شریعت ضروری نہیں ہے. وہ کہے گا ایک سنت پوری کرو، ایک خاندان کی مانو، ایک رشتہ داروں کی مانو، ایک رواج کی مانو، ایک خاندان لوگوں کی مانو. تو اس طرح شیطان سیدھے رستے سے ورگلاتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا رہنما بنانا ہے. یہ پوائنٹ نوٹ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی سمجھیں کہ میری زندگی کا سربراہ، جیسے کہتے ہیں نا ہم بڑے ہمارے سربراہ ہیں ہمارے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اپنی زندگی کا آج سے، اگر پہلے نہیں بھی مانتے تھے نا، آج سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا سرپرست بنا لیں کہ میرے سر پر
میرے سر پر حقیقتاً سایہ ہے رسول اللہ کا، میرے رہنما، میرے دماغ کے، سوچ کے، فکر کے رہنما رسول اللہ ہے، میرے گھر کے سربراہ رسول اللہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جن کے گھر کا کوئی رہنما اور سربراہ نہیں نہ ہوتا، مثال دے رہی ہوں، اگر آپ کے گھر کا کوئی رہنما نہیں ہے، کوئی راہبر نہیں ہے، فار ایگزامپل اگر آپ کا دادا نہیں ہے، باپ نہیں ہے، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کا سربراہ بنا لیں، انہیں اپنی زندگی کا رہنما بنا لیں، انہیں اپنی ذات کا سرپرست بنا لیں۔ سمجھے، میرے سر پہ ہاتھ ہے، دستے مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سمجھ رہے ہیں، یہ گہری باتیں جو میں آج آپ سے کہہ رہی ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں یتیموں، فقیروں، یسیروں، اسیروں، سب کے لیے، یتیموں، بیواؤں، سب کے لیے، مسکینوں کے لیے۔ تو ہمارے پر بھی یہ حالتیں آتی ہیں، میں آپ کو بتاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہیں نا، یہ حالتیں ہم پر آتی ہیں، کبھی ہم اسیر ہیں، کبھی فقیر ہیں، کبھی یسیر ہیں، کبھی مسکین ہیں۔ تو یہ ساری حالتوں میں اللہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے، تم پر جو بھی حال گزرے نا، تم نے اپنا رابطہ، سلسلہ رسول اللہ سے رکھنا ہے ہر حال میں۔ اس کو کہتے ہیں نسبت مصطفیٰ، اور نسبت ہی آپ کو رحمت تک لے کے جائے گی، رحمت ہی آپ کو اطاعت تک لے کے جائے گی، اطاعت ہی آپ کو جنت لے کے جائے گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سارا نا سلسلہ آپس میں جڑا ہوا ہے، اس لیے میں آپ کو چیزیں، آپ کو میں قدم 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 سمجھاتی ہوں، تاکہ آپ چھلانگے لگانے کی بجائے نا آپ قدم قدم چلیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کو چھلانگے لگانے والے لوگ پسند نہیں ہیں، اللہ کو وہ لوگ پسند ہوتے ہیں جو قدم 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 دھیرے 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 مجاہدہ کرتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے میں آپ کو مثال دوں، فار ایگزامپل آپ کے گھر میں دیکھیں کھانا ہے، آپ یہ تو نہیں کرتے کہ 2 کلو چاول کھا لوں میں، یہ تو نہیں کریں گے آپ تو تھوڑا تھوڑا کھائیں گے نا روز، تو صحت بھی اچھی رہے گی، ہمت بھی رہے گی، طاقت بھی رہے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ دھیرے دھیرے اسلام میں، قرآن میں دھیرے دھیرے اللہ کہتا ہے میری طرف آنے کا راستہ لو، آہستہ آہستہ تعمیر کرو۔ جو چیز اچھے طریقے سے دھیرے دھیرے توجہ سے تعمیر ہوتی ہے وہ مضبوط ہوتی ہے، سی بات ہے کہ نہیں؟ وہ مضبوط ہوتی ہے، دائم ہوتی ہے، پائیدار ہوتی ہے۔ تو یہ جو زندگی اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہوئی نا، میں آپ کو اس کا بھی مقصد سمجھا رہی ہوں تاکہ آپ کا ذہن ادھر ادھر بھٹکے نہ۔ دیکھیں زندگی کا مقصد بھی یہ ہے کہ اپنا تعلق ہمارا جو تعلق ہے نا، رابطہ، ضابطہ، ہمارا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاؤ، جس بھی حال میں ہو رسول اللہ سے ملاؤ، یتیم ہو، اسیر ہو، فقیر ہو، پریشان ہو، بیمار ہو، دکھی ہو، جس بھی حال میں ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رابطہ، نظر در مصطفیٰ پہ رکھو۔ کیوں رکھو نظر در مصطفیٰ پہ؟ گہری بات یاد رکھیں، میں کیوں آپ سے کہہ رہی ہوں، ہر حال میں نظر در مصطفیٰ پہ رکھو، اپنے اوپر نہ رکھو، ہائے میرے پہ یہ ہو گیا، یہ گزر گیا، یہ گزر گیا، یہ نہ ہوا، یہ نہ ملا، یہ کیوں ہوا۔ اپنے اوپر نظر نہ رکھو، کیونکہ اگر آپ نے اپنے اوپر نظر رکھی نا تو پھر آپ شیطان کی نظر ہو جاؤ گے۔ اس لیے اپنی نظر ہمیشہ در مصطفیٰ پر رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی نظر در مصطفیٰ پہ ہے۔ یہ گہرا پوائنٹ نوٹ کریں، اللہ کی نظر، اللہ کی محبت، توجہ، نور، سرور، رحمتیں، برکتیں، عزتیں سب در مصطفیٰ پہ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2-3 جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ایک تو آپ کو بھی پتہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ آپ کو راضی کرے گا، اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو اس سے اندازہ کریں جدھر رب کی نظر ہے، جس کو رب چاہتا ہے، جس کو رب راضی کرنا چاہتا ہے، ہمیں بھی اپنی توجہ اسی در کی طرف رکھنی چاہیے۔ اور میں آپ کو کہتے ہیں نا، دعوے سے، گارنٹی سے یہ بات کہہ سکتی ہوں، قرآن کے صدقے اور رسول اللہ کے در کے صدقے سے، کہ اگر آپ اپنی نظر در مصطفیٰ پر رکھیں گے نا تو آپ یقین کریں آپ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، زندگی میں کبھی نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں قرآن بھی ہے، رحمان بھی ہے، ایمان بھی ہے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، یہ کتنا گہرا پوائنٹ ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، اسلام کو بھی اگر لینا ہے نا تو ادھر ادھر سے نہ لیا کریں، نہ ہر جگہ سے لیں۔ اسلام وہیں سے لیں جن کے در سے اللہ نے اسلام کو چلایا، اور وہ ہے در
مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسلام کی حدود، قیود، اصول و ضوابط، اللہ کی رضا، خوشنودی کس نے سمجھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ جب ہمیں اسلام کے گھر میں رہنا ہے نا، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں، وفاؤں، ثناؤں، رضاؤں اور اتباعوں میں رہنا ہے۔ آپ یہ گہرا پوائنٹ نوٹ کریں۔ اور پھر اسلام کے گھر کی تعمیر ہم نے اسی طرح کرنی ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھائی۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، یہ بہت گہرا پوائنٹ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے زندگی میں دکھ اٹھائے کہ نہیں، پریشانیاں، لوگوں کی باتیں، لوگوں کے تانے، لوگوں کے حملے، خاندانوں کے، رشتہ داروں کے، اولاد کی تکلیف بھی اٹھائی کہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی بیٹے دنیا میں تشریف لائے سب کا پھر وصال ہو گیا۔ یہ سوچیں ذرا، ایک بیٹا دنیا سے چلا جائے تو کتنی تکلیف ہے، اور آپ کے تو 3-4 بیٹے دنیا سے گئے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا دکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اٹھائے۔ ہم تو سمجھتے ہیں میرے تو بڑا دکھ ہی کوئی نہیں۔ اس لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں، جو بھی آپ کو دکھ ملے نا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھو گے نا، آپ کو اپنی تکلیف نظر ہی نہیں آئے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دکھ کا پہاڑ اٹھایا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمیں تو ایک ذرہ ملتا ہے تو ہم رولا ڈال دیتے ہیں، پتہ نہیں کی میرے اوپر قیامت ہی آ گئی ہے۔ اس لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ در مصطفیٰ پہ اپنی نظر رکھیں گے نا، آپ کو اپنا ذرہ تکلیف کا نظر ہی نہیں آئے گا۔ اور حیرت ہوتی ہے، یعنی کہ بندہ حیران ہوتا ہے وہ کون سا دکھ ہے، میں کہتی ہوں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اٹھایا۔ اور آپ کو گہری بات بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھ کیوں اٹھائے اتنے ہمارے لیے، آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ اور ہم بے ہوش پڑے، میں پتہ ہی کوئی نہیں، دنیا کے میں پیچھے مست دوڑ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی دکھ اور تکلیفیں اٹھائے نا، ہمارے لیے اٹھائے۔ آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ وہ تو اللہ کے محبوب ترین ہیں، انہیں کیا ضرورت تھی؟ آپ سوچو، فاقے اور دکھ اور لوگوں سے تانے اور جنگیں لڑنے کی انہیں کیا ضرورت تھی؟ بتائیں کیوں اٹھائے؟ اس لیے کہ ہمارے جیسوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا میری امت پہ کیا کیا حالات آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا میری امت کے اوپر جب یہ دکھ تکلیفیں جو اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے، خوف کی، بھوک کی، جان کی، مال کی، اولاد کی تکلیفیں آئیں گی تو میری امت سے برداشت نہیں ہوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ہمیں انتہا کی تکلیفیں ہمیں برداشت کر کے دکھا دی، جیسے میں نے برداشت کی ہے نا، تم بھی میری طرف دیکھ دیکھ کے صبر کرنا۔ لیکن ہم دیکھیں تو ہم تو دیکھتے دنیا کی طرف ہے، دنیا کی سٹیٹس، دنیا کا مال، ہائی فلانے کے پاس اتنا بڑا گھر، فلانے کی کوٹھی، فلانے کے تو بینک بیلنس، فلانے کی جائیدادیں، میرے پاس کیوں نہیں؟ میں بدقسمت۔ خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں، خود نہیں اصل میں کرتے۔ میں آپ کو بتاؤں، فیصلہ شیطان سے لیتے ہیں۔ شیطان کہتا ہے تو بدقسمت، تجھے دنیا کا جو مال و متاع نہیں ملا نا، تو بدقسمت۔ حالانکہ فیصلہ ہمیں قرآن سے لینا چاہیے۔ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ فیصلہ اگر کہیں سے کروانا ہے نا، قرآن سے کرواؤ، رسول اللہ سے کرواؤ، شریعت سے کرواؤ، یا حدیث مبارکہ سے کرواؤ، ٹھیک ہے، رحمان سے کرواؤ۔ شیطان سے کیوں کروا رہے ہو؟ اب آپ سوچیں، آپ کو یہ شعور ہے؟ یہ سارے شیطانی فیصلے ہوتے ہیں، تیری قسمت خراب، تینوں ملیا کچھ نہیں، تیرے کول ہے کچھ نہیں۔ تو میں آپ کو بیچ بیچ میں نا شیطانی حملے بھی بتاتی ہوں تاکہ آپ ادھر سے بھی بچیں، کیونکہ ادھر سے بچیں گے تو ادھر چلیں گے نا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے کیا کہا ہے کہ شیطان سے پہلے تعوذ ہے، دیکھیں تعوذ ہے پھر تسمیہ ہے، یہ بھی پوائنٹ نوٹ کریں گہرا۔ تعوذ پہلے پڑھو، اللہ کہتا ہے پہلے شیطان کو روکو، پھر رحمان کی طرف آؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ میں آپ کو سمجھا رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اسلام کا گھر دیا ہے نا، اس کو ہم نے اسی طرح اٹھانا ہے، بنانا ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا، کر کے دکھایا۔ اور وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے گھر کی تعمیر کس طرح کی؟ آپ کو پتہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت سے کی، ہمیں بتایا شریعت، سنت کے آگے دوسری اینٹ شریعت کی لگانا،
یہ نہ ہو ایک اینٹ سنت کی رکھ کے تو بھاگ جانا، جو ہم نے کیا حال. ہم یہی کرتے ہیں نا، ایک اینٹ سنت کی رکھ کے بھول جاتے ہیں اگلی شریعت کی ہونی چاہیے تھی، بھاگ جاتے ہیں دنیا کی طرف نکل جاتے ہیں، خواہشات کی طرف بھاگ جاتے ہیں، اپنے جذبات اور خیالات کی طرف بھاگ جاتے ہیں، اگلی اینٹ شریعت کی رکھتے ہی نہیں ہیں. اس لیے ہمارا اسلام کا گھر تعمیر ہوتا ہی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں تو جب تعمیر ہی نہیں ہوا تو رہنا کیسے؟ میری طرح بتا دیں آپ ذرا. آپ سوچیں، میں آپ کو پوائنٹ جدھر لے کے جا رہی ہوں، اگر آپ کا گھر ٹوٹا پھوٹا ہے، دیواریں ہی نہیں ہیں، آپ ذرا تصور کریں ایک گھر ٹوٹا پھوٹا ہے، ایک دیوار ادھی بنی ہوئی ہے، ایک دیوار ٹوٹی ہوئی ہے، ایک دیوار ہے ہی نہیں، ادھر کیا ہوگا؟ شیطان دن رات چکر لگائے گا کہ نہیں؟ کیونکہ آپ نے کھلا چھوڑا ہوا ہے، آپ نے تعمیر ہی نہیں کی. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں میں آپ کو کیا کہہ رہی ہوں؟ اگر آپ اسلام کے گھر کی پہلے تو تعمیر کرتے، پھر آپ اس کے اندر رہتے، تو آپ شیطان سے بھی محفوظ ہوتے. چونکہ آپ نے اسلام کا گھر کی دیواریں اٹھائی ہی نہیں ہیں، نہ سنت، نہ شریعت، نہ طریقت، نہ اطاعت، نہ محبت، نہ اتباع رسول، یہ دیواریں تھیں. آپ کو اپنے چاروں طرف یہ دیواریں اٹھانی چاہیے تھیں، اور پھر آپ کو اسلام کے گھر کے اندر داخل ہونا چاہیے تھا پورے کا پورا. بھلے دنیا میری جاتی ہے جائے، چھوٹتی ہے چھوٹے، روٹتی ہے روٹے. کہ آپ کو جب اسلام کے گھر کے اندر آپ نے اگر تعمیر کی ہوتی نا، پھر قدر ہونی تھی. میں آپ کو بتاؤں، یہ گہرا پوائنٹ نوٹ کریں. اسلام کے گھر کی کہتے ہیں نا، جنہیں کمایا ہوئے انہوں قدر بھی ہوتی ہے. پھر چونکہ ہم نے تعمیر نہیں کی، اس لیے میں قدر ہی کوئی نہیں. ہم بنا بنایا اسلام مل گیا، بس سمجھ رہے ہیں یہی اسلام ہے، جو بنا بنایا مل گیا، قرآن آ گیا سامنے، یہی سب کچھ ہے. یہ نہیں پتا کہ آیت بائے آیت آپ نے اپنا ایمان تعمیر ابھی کرنا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو قرآن آپ کے سامنے ہے، ابھی تو آپ نے اس کا رستہ لینا ہے. یہ جو اسلام آپ کو ملا ہوا ہے، ابھی تو آپ نے اس کی تعمیر کرنی ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بیٹھے بٹھائے میں کلمہ پڑھا تو مجھے سارا کچھ مل گیا، جنت بھی، اسلام بھی، قرآن بھی، رسول بھی، سب کچھ. ایسا نہیں ہے. یہی تو شیطان کا دھوکہ ہے. وہ آپ کو ساری زندگی ہوش آنے ہی نہیں دیتا. وہ کہتا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان تو تجھے ایک دن مل جانی ہے جنت، بس آرام کر، تو نماز پڑھ لی، آرام کر. وہ آپ کو نہ اسلام کے گھر کی تعمیر کرنے دیتا ہے، نہ قرآن کی آیات سے مجاہدہ کرنے دیتا ہے، نہ رحمان کی طرف رستہ لینے دیتا ہے. اور ساری زندگی آپ غفلت، جہالت اور ظلمت میں زندگی گزار کے جب قبر میں جاتے ہیں تب ہوش آتی ہے جب قہر اللہ کا نازل ہوتا ہے. کیونکہ اللہ کہتا ہے تو نے تو ساری زندگی شیطان کے اکر، تکبر، جکڑ میں گزار دی تھی. تو نے تو مجاہدہ، ریاضت کی نہیں ہے، تو نے تو اسلام کے گھر کی تعمیر ہی نہیں کی. تو ہر چیز اسلام میں نا، قرآن میں، دین میں سٹیپ بائی سٹیپ ہے. آپ چھلانگ مار کے ایک پکڑ لیں دوسری چھوڑ دیں تو اس طرح آپ کہیں بھی پہنچنے والے نہیں ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو میں آپ کو یہ سکھا رہی ہوں، اسلام کے گھر کی پہلے تو تعمیر کریں، دیواریں اٹھائیں اور تسلسل سے کریں، اینٹ کے بعد اینٹ، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، شریعت کے بعد سنت، کے بعد شریعت، شریعت کے بعد طریقت، طریقت کے بعد اطاعت، اطاعت کے بعد محبت، محبت کے بعد اتباع. اس طرح تعمیر کریں اپنے اسلام کے گھر کی. لیکن ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ ہم سنت کے بعد ادھر نکل جاتے ہیں. رواج کیا ہے، فیشن کیا ہے، سٹائل کیا ہے، خاندان کیا ہے، رشتہ دار کیا ہیں. رشتے نبھاتے ہیں لوگوں سے، لیکن اللہ سے رشتہ ہم نبھاتے نہیں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ نبھاتے نہیں ہیں. اس وجہ سے ہم کبھی ظالم ہوتے ہیں، کبھی جاہل ہوتے ہیں، کبھی غافل ہوتے ہیں، کبھی منافق ہوتے ہیں. نہ مسلم ہوتے ہیں، نہ متقی ہوتے ہیں، نہ مومن ہوتے ہیں. کیونکہ نہ تو اسلام کے گھر کی تعمیر کی، نہ مسلم ہوئے، نہ اندر رہے. اندر رہتے تو مسلمان ہوتے، پھر ہماری ترقی ہوتی، پھر ہم متقی ہوتے، پھر ہم شہادہ پہ جاتے، متقی بنتے، پھر ہم نماز پہ جاتے، مومن بنتے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جیسے جیسے ہم اسلام کے گھر میں داخل ہو کے آگے آگے جاتے ہیں تو ہماری بھی ترقی ہوتی. لیکن شیطان ہمیں دیواریں ہی نہیں اٹھانے دیتا. یہ پوائنٹ نوٹ کریں آج. یہ آپ یقین کریں میں نے لکھا نہیں ہوا تھا، لکھا میں نے کچھ اور ہوا ہے. وہ میں دیکھ باری نہیں آ رہی جو میں نے لکھا ہوا. میں کہیں اور سے باتیں کر رہی ہوں آپ سے اس وقت. یہ پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے اس وقت.
یہ کہاں سے تعمیر ہو جاتی ہے یہ نہیں مجھے پتا. تو اسلام کے گھر کی دیواریں بنا کر جب ہم اندر جاتے، اللہ کرے آپ دیواریں بنا لیں ہیں. ابھی بھی میں کہتی ہوں چھوڑ دو رواجوں کو. یہ رواج، یہ فیشن، یہ خاندان، حتیٰ کہ یہ اولاد، نہ قبر نہ حشر، کہیں بھی آپ کی سفارش ہی نہیں ہوگی. نہ بندہ آپ کے آگے کھڑا ہوگا میری بیوی نہیں چھاڑ دو، میری بڑی فرما بردار ہے. وہ پہچاننا بھی نہیں، جو دنیا میں نہ پہچانے اس نے آخرت میں کیا پہچاننا ہے. اس لیے میں آپ سے کہتے ہیں نا عاجزانہ آپ سے التجا ہی کر سکتی ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے. چھوڑ دیں رواجوں کو، چھوڑ دیں رسموں کو، چھوڑ دیں فیشنوں کو، چھوڑ دیں لوگوں کو، چھوڑ دیں باتوں کو. کس طرف آ جائیں؟ سنت، شریعت، طریقت، اطاعت، محبت رسول اور اتباع رسول میں آ جائیں. اپنے اسلام کے گھر کی تعمیر کریں. آپ سوچیں جب گھر کی دیواریں مضبوط ہوں گی تو پھر ہی آپ اندر داخل ہوگے. پھر شہادہ، جو پہلا کمرہ ہے شہادہ پہ آپ کام کرو گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب میں نے چھوڑ دینا ہے سب کچھ، اپنی خواہشات، جذبات، خیالات، اور میں نے محمد رسول اللہ کی پیروی کرنی ہے، رضائے خدا، اتباع مصطفیٰ. پھر جب یہ آپ نے کر لیا، پھر دوسرے کمرے میں آپ کو کیا ملے گا؟ نماز، صلاۃ. ہر جو چیز ہے نا، دیکھیں پہلے کمرے میں شہادہ ہے، وہ آپ کو مسلمان بنائے گی. دوسرے کمرہ، میں تصور کر رہی ہوں اسلام ایک گھر ہے، اس لیے میں کہہ رہی ہوں اسلام ایک گھر ہے، اس میں آپ داخل ہوئے ہیں. پہلے کمرے میں شہادہ ہے، پہلا کمرہ شہادہ ہے، وہاں آپ نے جب آپ داخل ہوئے آپ مسلم بنے. دوسرا کمرہ، دوسرے کمرے میں نماز ہے، صلاۃ. جب آپ نے صلاۃ کو قائم کیا تو پھر آپ متقی بن گئے. کیونکہ قرآن میں بھی اللہ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، مطلب تمہیں متقی بناتی ہے. یہ ہمیں کیوں نہیں بناتی ہماری نماز؟ ادھر ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، چگلیاں کر رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، دکھاوے کر رہے ہیں، تکبر کر رہے ہیں. ہماری نماز کیوں نہیں ہمیں متقی بناتی؟ کیوں نہیں ہمیں برائی بے حیائی سے بچاتی؟ یہ پوائنٹ نو، یہ کیوں نہیں فکریں کرتے آپ؟ میں کہتی ہوں یہ فکر کیوں نہیں کرتے آپ؟ ہاں آپ سے پوچھو تو فکریں کیا ہیں؟ ہائے اولاد کی فکر، ہائے خاندان کی فکر، ہائے بندے کی فکر، گھر بار کی فکر، پیسے کی فکر. میں کہتی ہوں فکر یہ کیوں نہیں آپ کو لگتی؟ میرا اسلام کا گھر کدھر ہے؟ میرا شہادہ، میں نے شہادہ قائم کیا کہ نہیں؟ میں نے اسلام کی دیواریں اٹھائی کہ نہیں؟ میں نے شہادہ کو قائم کیا کہ نہیں؟ میری نماز قائم ہوئی کہ نہیں؟ میں مسلم ہوئی کہ نہیں؟ متقی ہوئی کہ نہیں؟ مومن بنی کہ نہیں؟ یہ فکریں ہمیں کیوں نہیں لگتی؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بقا کی فکریں ہیں. ہم پتہ کن فکروں میں پڑے ہوئے ہیں؟ فنا کی فکروں، زینتوں کی فکروں میں ہم الجھے ہوئے ہیں. اور زینتیں کیا ہیں؟ اللہ نے قرآن پاک میں اتنی بار سمجھایا ہوا ہے. زینتیں کیا ہیں؟ اللہ نے کہا ہے کہ یہ بیٹے، یہ زوج، یہ پیسہ، یہ مال، یہ تمہاری جو پراپرٹیاں ہیں، یہ تمہاری جولریاں، اللہ کہتا ہے یہ زینتیں ہیں، متاع القلیل ہے، دنیا کا مال ہے. اور اس کی فکریں ہمیں کون لگاتا ہے؟ شیطان. آج آپ جس بندے کو دیکھیں اس کو یہی فکر نکلے گی، اس کے اندر سے انہی چیزوں کی فکر نکلے گی، زینتوں کی. آپ مجھے بتائیں کسی کو فکر ہو شہادہ کی؟ کوئی بندہ آپ کو ملا ہو مجھے اسلام کی فکر ہے، میں نے اسلام کی، میں نے دیواریں، میں نے گھر اپنا تعمیر کرنا ہے. جس کو بھی فکر ہے دنیا کے گھر کی، دنیا کا گھر ایکسٹینشن کروا لیں، فرنش کروا لیں، بڑا کروا لیں، اچھا کروا لیں، دنیا کا گھر اچھا بنا لیں. مجھے بتائیں اسلام کا گھر بنایا ہے؟ اس اسلام کا گھر اپنا بناؤ گے تو دارالاسلام میں پہنچو گے. دنیا کا گھر جتنا مرضی سجا لو، پہنچنا کہیں نہیں ہے. کیونکہ یہ گھر جو دنیا کے ہیں نا، یہ یہودی، عیسائی، کافر، مشرک سارے سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں، آج چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. آپ کو پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے؟ ہمیں اللہ نے یہ زندگی اس لیے نہیں دی کہ ہم دنیا کے گھر سجا سجا کے خوش ہو کے دیکھیں. ہمیں یہ زندگی اس لیے ملی ہوئی ہے کہ اسلام کا گھر سجاؤ، ایمان والے بنو، تاکہ آخرت میں تم پھر دارالسلام والے بن جاؤ. لیکن شیطان ہمیں یہی تو کرنے نہیں دیتا. یہ آپ کو گہری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟
اب آپ سوچیں اسی لیے میرے اوپر شیطان کے گہرے حملے ہوتے ہیں۔ اس کا حملہ لے کے بھی میں اندر سے بات نکال کے لے آتی ہوں، وہ کہتا ہے یہ تو بس پیر بھی نہیں باز آندی ہے۔ میں تو کہتی ہوں بھائی اللہ اور اس کے رسول کا نور ساتھ ہے، جو مرضی فطور تو گھر میرے پہ اثر ہی کوئی نہیں، میں تو اندر کی بات نکالنی ہے جس سے تو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہی بات سمجھا رہے ہیں۔ دیکھیں ہم نے قرآن میں پڑھا تھا نا، دورہ قرآن میں، یاد ہے آپ کو؟ یہ اسلام جو دین قیم ہے نا، دین قیم ہے۔ پہلے اس کی دیواروں کو قائم کرو، پھر شہادہ کو قائم کرو، پھر صلاح کو قائم کرو۔ آپ مجھے بتائیں ہمیں ہے یہ فکریں کہ میں نے نہ اسلام کی دیواریں قائم کی ہیں، نہ میں نے شہادہ کو قائم کیا ہے، تو میری نماز کتنے قائم ہونی؟ مجھے بتائیں۔ نماز اپنے آپ ہو جانی؟ یہ نہیں ہونا، آپ کو واپس جانا پڑے گا۔ اس لیے دیکھیں، آپ نے دیکھا ہے میں ہر دفعہ آپ کو بنیادوں پہ لے جاتی ہوں، کیونکہ جب تک آپ کی بنیاد مضبوط نہیں ہے تو آپ کی نماز کبھی بھی مضبوط نہیں ہوگی، نہ آپ کا شہادہ مضبوط ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو میں آپ کے ساتھ حقیقتاً مزدور ہوں۔ ایک مزدور نہیں ہوتا جو مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے کہ بھائی اس میں ابھی گارا لگاؤ، اس میں ابھی بیچ میں گیپ ہے، ادھر بھی فلنگ کرو، ابھی یہاں بھی کچھ کرنا ہے کام، ابھی ادھر بھی پکی دیوار بناؤ، ابھی یہاں سے مضبوطی کرو۔ میں کہتی ہوں آپ کا بنیاد صحیح مضبوط ہو، آپ کی بنیادیں صحیح ہوں، پکی، اسلامی ہوں، دینی ہوں، ایمانی ہوں، روحانی ہوں آپ کی بنیادیں، تاکہ شیطان ان کو ہلا نہ سکے اور دنیا آپ کو بہکا نہ سکے، ہٹا نہ سکے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر دیواریں مضبوط ہو نا تو پھر بندے کا اندر بھی مضبوط ہوتا ہے۔ تو پہلے تو یہ سوچیں باتیں جو آپ کو میں نے سمجھائی ہیں، پھر نماز کی طرف آئیں۔ نماز تو ہماری اس درجے پر پہنچے گی جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اقیم الصلاۃ، اور نماز تمہیں برائی اور بے حیائی سے روکے گی۔ یعنی کہ نماز تمہاری ڈھال بن جائے گی۔ آپ مجھے بتائیں ہماری نماز ڈھال ہے؟ ہم تو ابھی بھی شیطان ہمارے ساتھ چال چل جاتا ہے، کیونکہ شیطان کو پتا ہے اس کے پاس ڈھال ہی نہیں ہے۔ تو اب نماز کیا ہے؟ دیکھیں نماز کو ادا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، نماز کو ادا کرنا کیا ہے؟ رب کو دیا ہوا عہد وفا کرنا ہے۔ جو ہم اللہ کو عہد دے کے آئے تھے نا، اس کی وفا ہے، یہ اس کی یاد ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس عہد کی وفا ہے نماز۔ نماز ادا کرنا کیا ہے؟ صراط المستقیم پر چلنا ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے نا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس کا مطلب ہے کہ چلو، مسلسل چلو، سیدھے چلو، چلتے چلے جاؤ۔ کس پر؟ صراط المستقیم پر۔ نماز کو ادا کرنا کیا ہے؟ یہ تقویٰ کا زاد راہ ہے۔ جمع کرتے جاؤ، فجر، ظہر، عصر، ہر ٹائم کرو۔ اپنا من کا بانڈا نور سے بھرتے جاؤ، تقویٰ لیتے جاؤ نماز سے تقویٰ لو اور من کو نور سے بھرو۔ اور آپ سوچیں جب 5 ٹائم آپ ایک برتن بھریں گے تو وہ بھرتا ہی چلا جائے گا، ہے نا؟ تو نماز کو ادا کرنا کیا ہے؟ تقویٰ کا زاد راہ ہے۔ نماز کو ادا کرنا کیا ہے؟ ہر قدم شیطان سے دغا ہے۔ نماز کو ادا کرنا کیا ہے؟ حق کا مجاہدہ ہے۔ جب آپ کرتے ہو، ہر دفعہ نماز پڑھتے ہو، آپ اپنی نفس کشی بھی کر رہے ہوتے ہو کہ میں بیمار ہوں، پریشان ہوں، میرا دل نہیں بھی کر رہا، پھر بھی مجھے کرنا ہے۔ تو نماز کیا ہے؟ اللہ کے لیے مجاہدہ ہے۔ نماز کیا ہے؟ آپ کے ایمان کی بقا ہے۔ جیسے جیسے میں نماز پڑھوں گی میرا ایمان بڑھتا چلا جائے گا۔ تو نماز کیا ہے؟ ہر دم صبر اور رضا ہے۔ ہم ہر وقت کھڑے ہو کے فجر، ظہر، عصر میں اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ مولا میں تیری بارگاہ میں کھڑی ہوں، راضی برضا ہوں، بھلے میری صحت جس بھی حال میں تو نے مجھے رکھا ہوا ہے، جس بھی آزمائش میں رکھا ہوا ہے، خوف، بھوک، جان مال کی آزمائش جو بھی میرے اوپر ہے نا، فجر کا ٹائم ہے تو میں کھڑا ہوں، ظہر کا ٹائم میں کھڑا ہوں، عصر کا ٹائم کھڑا ہوں، مولا راضی برضا ہے۔
آپ سمجھ رہے ہیں نماز کو ادا کرنا کیا ہے؟ نماز کو قائم کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے حق کو باطل سے جدا کر دیا، میں نے شیطان کے حملوں پر، وسوسوں پر عمل نہیں کیا، میں نے حق کو باطل سے جدا کر دیا اور میں حق پر کھڑا ہو گیا۔ نماز کو ادا کرنا کیا ہے؟ خود کو گناہوں سے کرنا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر نماز جو پڑھتا ہے بندہ وہ ایسے ہی ہے کہ اس کے گھر کے باہر ایک نہر ہے اور اس میں وہ نہا رہا ہے۔ آپ سوچیں دفعہ 5 دفعہ جب ہم نہائیں گے تو ہم بالکل پاک صاف ہو جائیں گے۔ تو جب ایک نماز سے دوسری نماز کا وقت آتا ہے، جو ہم نے بیچ میں غلطیاں گناہ کیے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ نماز کے نور سے، نماز کی جو اندر خشیت اور حضوری ہوتی ہے نا، وہ اللہ سے ہماری دوری کو مٹا دیتی ہے۔ تو نماز کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات سے ہمارا رابطہ ہے کہ نہیں؟ نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں اللہ رب العزت سے ہماری ڈائریکٹ بات چیت ہو رہی ہوتی ہے۔ اور آپ کا کیا خیال ہے؟ جو آپ کی بات سن رہا ہے وہ آپ کا دل کا حال نہیں جانتا؟ دکھی ہے، پریشان ہے، بیمار ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی وقت تو آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور آپ کے دل دماغ کے اوپر اللہ نور اور سکینہ نازل فرما رہا ہوتا ہے۔ تو نماز کیا ہے؟ اللہ سے ہمارا رابطہ ہے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہے۔ رجوع کرنے کا بہترین طریقہ نماز ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی بھی پریشانی، آزمائش، دکھ، تکلیف آتی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ نماز پڑھو۔ بلال رضی اللہ کو بلاتے کہ آؤ اور اذان دو اور میرے دل کو سکون پہنچاؤ۔ دیکھیں انہیں کہاں سکون ملتا تھا، سوچیں ذرا۔ اسی لیے تو دیکھیں نا علامہ اقبال نے کہا، اتنا پیارا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کو بیان کیا ہے، کیسے اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی۔ ان کے لیے اذان کیا تھی؟ ہم تو استغفر اللہ اذان سن کے منہ یعنی کہ چپ ہی نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذان کو کیا لیتے تھے؟ اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے دیدار کا ایک بہانہ بنی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا حال بیان کر رہے ہیں علامہ اقبال، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذان کی آواز سنتے تھے نا تو ان کے اوپر کب کبھی طاری ہو جاتی تھی کہ یہ میری بارگاہ میرے رب کی طرف سے صدائے عشق ہے کہ اب وفائے عشق کا وقت آ گیا، وصل کا۔ نماز تیرے دیدار کا ایک بہانہ بنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے پریشانیاں، آزمائشوں، دکھوں، تکلیفوں سے گزرتے تھے ہمارے لیے، تو نماز کا جب وقت آتا تھا نا تو وہ جیسے ہوتا نا ہمارے لیے ایک بریک ٹائم آ گیا، ملاقات کا وقت آ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے پہلے تو عشق کی اذان سنتے تھے کہ میرا رب مجھے پکار رہا ہے، مجھے ملاقات کے لیے بلا رہا ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ کی بارگاہ سے سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت تک، عرش تک دیکھ رہے ہوتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس پر گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حدیث میں شریف میں آتا ہے کہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قدم آگے بڑھائے اور اپنے ہاتھ سے اوپر فضا میں کچھ پکڑا اور پھر چھوڑ دیا۔ تو صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا، یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ تھا کہ آپ نے نماز کے شروع میں ایسے کیا، یہ کوئی کیا بات مطلب ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوا تھا
تو میری نگاہ جنت کو دیکھ رہی تھی اور میں نے جنت میں انگور کے خوشے دیکھے. آئے قربان جائیں نگاہ مصطفیٰ پر. اور آپ سوچیں جو نگاہ جنت کو دیکھ رہی ہے وہ ہمارے گھر کو نہیں دیکھ رہی, وہ ہمیں نہیں دیکھ رہی. آئے سبحان اللہ. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. کیسے ہے وہ سلام؟ مصطفیٰ جانے پہ لاکھوں سلام. کہ وہ جو یہاں دنیا میں کھڑے جنت کو نظارہ فرما رہے ہیں جنت کا, وہ مدینے میں بیٹھے ہمارے دلوں کا بھی, میں آپ کو بتاؤں, ہمارے دلوں کا بھی نظارہ فرما رہے ہیں. ہمارے ایمان کا نطارہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے, گواہی دیں گے تو ایمان ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں, آپ سوچیں, ہاتھ قدم آگے بڑھائے, ہاتھ اوپر اٹھائے, کچھ پکڑا اور چھوڑا. تو یہ فرمایا کہ میں نے جنت میں انگور کے خوشے دیکھے تو میں پکڑ کے پہلے لانے لگا تھا تمہارے لیے, پھر میں نے سوچا جو میرے ساتھ ہیں انہوں نے تو وہیں جانا ہے, وہیں چل کے کھائیں گے. کہتے ہیں پھر میں نے چھوڑ دیے. اگر میں لے آتا, ہائے سبحان اللہ, کہتی ہوں بندے پہ وجد طاری ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں لے آتا وہ انگور کے خوشے تو وہ کبھی ختم نہ ہوتے, تم کھاتے ہی رہتے, وہ کبھی ختم نہ ہوتے. لیکن میں نے سوچا جنت کا ذائقہ جنت میں جا کے لیں گے. دیکھیں ذرا, تو یہ کیا تھا؟ نماز تیرے دیدار کا ایک بہانہ بنی. پھر دیکھیں علامہ اقبال مزید فرماتے ہیں ادائے دید. آپ نماز میں کھڑے ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو حال کیا تھا؟ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری. ہائے سبحان اللہ. کہتے ہیں آپ تو دیدار کے لیے کھڑے ہوتے تھے, سراپا نیاز, عاجز فقیر منگتے بن کے کھڑے ہوتے تھے کہ ایک منگتا آیا ہے, اللہ کی عاجز بندہ بن کے کھڑا ہوا ہے, اب اللہ پردے ہٹائے جلوہ دکھائے. ہائے سبحان اللہ. اس لیے میں آپ سے کہہ رہی تھی شروع میں, ہر بات پہ در مصطفیٰ پہ دیکھا کریں, آپ کو ایمان کا ذائقہ بھی ملے گا اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ بھی ملے گا. تو ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری. علامہ اقبال کہتے ہیں کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا حال کیا تھا کہ وہ اپنے رب کی ذات کا, عرش کا, اللہ کا دیدار کر رہے ہوتے تھے. کیونکہ نماز کیا ہے؟ ملاقات ہے, وصل ہے اپنے رب سے. اسی وصل کے یہ ذائقہ, ہمیں اس وصل کا ذائقہ, میں آپ کو ذائقہ دینے کے لیے یہ ساری بات سمجھا رہی ہوں کہ آپ کو نماز کا ذائقہ آئے. آپ تو کھانوں کے ذائقوں کو دیکھتے ہیں نا, آپ نے تو آج تک کھانوں کے ڈشوں کے ذائقے دیکھے ہوئے ہیں. میں کہتی ہوں کبھی نماز کا ذائقہ بھی چکھو. اور نماز بھی کون سی ذائقہ چکھو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ ہم ایمان بھی تو ان کے در سے لے رہے ہیں نا, ایسی بات ہے کہ نہیں؟ اسلام کہاں سے لیا؟ در مصطفیٰ سے. شہادہ کہاں سے لی؟ در مصطفیٰ سے. قرآن کہاں سے لیا؟ در مصطفیٰ سے. رحمان کہاں سے لیا؟ در مصطفیٰ سے. تو پھر نماز کہاں سے لیں؟ در مصطفیٰ سے. آپ کو سمجھ آ رہی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا حال پڑھ کے یا سن کے میں کہتی ہوں آپ کے دل میں بھی کوئی تھوڑا سا نور, تھوڑا سا ذائقہ, تھوڑا سا جلوہ نازل ہو, تاکہ آپ کو بھی نماز کے اندر وہی نشہ, وہی مزہ, وہی ذائقہ, وہی رابطہ, وہی دیدار حاصل ہو. اب دیکھیں آخری بات کہ نماز تو تحفہ معراج ہے. ہاں, ہم نے تو نماز کو ایک صرف فرض, ایک رسم بنایا ہوا ہے. آپ کو پتہ, فٹافٹ رسم پوری کی, جیسے آپ شادیوں پہ رسمیں نہیں پوری کرتے, تیل مہندی کی رسمیں, یہ رسم وہ رسم. ہم نے نماز کو ایک رسم بنایا ہوا ہے, حالانکہ نماز تو وصل کا نام ہے. ہاں,
اور اگر آپ کو اس وصل کا میں کہتی ہوں کبھی ذائقہ آ جائے نا، جو میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے، تو آپ تو ہر وقت اسی نشے میں، ایک نماز سے دوسرے نماز کے نشے میں، ایک نماز سے دوسری نماز کے مزے میں، ایک نماز سے دوسری نماز کے وصل میں رہو گے، یعنی اللہ کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہو گے، تو پھر شیطان کبھی بھی آپ کے اوپر حملہ کر نہیں سکتا، اور پھر آپ کی نماز آپ کو برائی اور بے حیائی سے روکنے والی ہو جائے گی، کیونکہ آپ کا اپنے رب سے رابطہ تسلسل ایسا جڑ جائے گا کہ پھر شیطان کے وسوسے آپ کو گمراہ کر نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت ہمیں نماز میں ذائقہ، خشیت، حضوری اور اپنے رب سے حقیقی رابطہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ در مصطفیٰ کا صدقہ ہمیں بھی نماز میں حضوری عطا فرمائے، محبت اور تڑپ عطا فرمائے، تاکہ ہماری نماز بھی ہمارے رب سے ہماری ملاقات بن جائے، تاکہ ہم اپنے رب سے آخری ملاقات جو ہم جا کے ہماری دائمی ملاقات ہوگی، ہم اس ملاقات کے قابل ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔